اسپرچویلٹی اور تصوف کی کلاسیفیکیشن کے اوپر جو اگر ہم بات کریں تو اسپرچویلٹی کی ڈائریکشن ہی اور ہے, اس کا مقصد ہی اور ہے, تصوف کی ڈائریکشن اور ہے. یہ جو شیخ ابن عربی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو کسی سلسلے سے نہیں جوڑتے, نہ ان کا کوئی سلسلہ ہے جو آگے گدی در گدی چلے گا. یہ اسپرچویلٹی کے زون میں یہ سلسلے اسٹیبلش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تصوف میں ایک انسان کے اندر ہی کل کائنات ہے اور وہ انسان ہی کل کائنات ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے باہر بھی کائنات پوری ویزیبل ہے اور اس کے اندر بھی کائنات ہے. جس وقت اس نے اپنی روح کا ایکسس لے کے اپنے آپ کو اس دنیا سے ڈیٹیچ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کر لیا زندگی میں رہتے ہوئے, اس نے تصوف کا ہدف اچیو کر لیا. جو اسپرچویلٹی والے ہیں وہ اپنے اوپر لیتے ہیں ٹاسکس کہ ہمیں وہ کام دیں جس میں انسانیت کی بقا اور سلامتی اور ان کی گروتھ ہو. وہ پھر ولی کلندر اور یہ ان کا پیتھ وے ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے فرشتوں کے ٹاسکس اپنے اوپر لے لینا. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں یہ وہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی بلے شاہ اور بابا فرید اور ان لوگوں نے جو کلام کہے ہیں ان میں یہ کیا کہتے ہیں کہ غوث کتب رہن ارے ارے رہے جتنے عاشق پاون ڈیرے ادھر کوئی بھی نہیں ہے. جہاں یہ جو عاشق رب جب عاشق خالق جس رستے پہ جاتے ہیں ادھر یہ سلسلے نہیں ہیں. یہ سلسلے اس دنیا کے سسٹم کو چلانے والے لوگوں کے فرشتوں کے پیرلل میں اپنے آپ کو لے کے آنا, یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہے. وہ جو درجہ ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو جانے والا وہ ہے تصوف. اب اگر یہ ابھی آپ نے پیرلل کا ورڈ یوز کیا تو شریعت اور تصوف کے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک متوازی مذہب ہے. جی تو آج تو آپ کی گفتگو میں مجھے تصوف کے متوازی بھی ایک نیا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. جی تو یہ تو 3 ڈائمینشنز نکل آئیں پھر. جی جی جی. اس سے پہلے تک میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چلیں ایک لوگ جو ہے وہ شریعت کی گفتگو کرتے ہیں اور کچھ لوگ تصوف کی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے عقل اور عقائد کے مطابق اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کو اب واضح کریں کہ یہ پیرالل کیسے. آج آپ نے بہت اچھا ایک اور اب مجھے سمجھ آئی کہ ریکارڈنگ کیوں ڈیلیٹ ہوئی تھی. یہ بہت اچھی ڈائریکشن میں چلی گئی ہے بات. دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سب سے محبوب ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل ذات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبوت یعنی شریعت. صحیح. نبوت اور شریعت میں فرق ہے. ہر نبی شریعت نہیں لے کے آتا, ہر نبی کو شریعت نہیں دی. پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے اور دوسری اور آخری شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 2 نبی ہیں جن کے پاس شریعت ہے, باقی شریعت کسی کے پاس نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو پروموٹ کیا یا پروپیگیٹ کیا. 1.25 لاکھ انبیاء اور 2 شریعت. ٹھیک ہے. تو شریعت آقا علیہ السلام کے پاس, نبوت آقا علیہ السلام کے پاس, تصوف آقا علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرے صدر کو چاک کر. تصوف کا ایکسس مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری, کیونکہ صدر وہ مقام ہے جہاں پہ روح کا بسیرا ہے. وہ یسر لی امری, امر ربی جو روح کی صورت میں میرے اندر موجود ہے اس کو آسان کر دے میرے لیے, یعنی اوپن دا ڈورز آف تصوف فار می. اب آقا علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے. صحیح. آقا علیہ السلام کو یہ گفٹ اللہ تعالیٰ آلریڈی دے چکے ہیں. آقا علیہ السلام تو پہلی اولین اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے نا, ادھر سے تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, یہ آپ نے جتنے بھی قرآن میں یا اسرائیلیات میں جتنے بھی قصے موسیٰ علیہ السلام کے ملتے ہیں اس میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ضدی پایا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, بہت لاڈلا پایا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے یہ کرنا ہے. پھر وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں, ادھر بھی وہ اپنا وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ان کا خوبصورت سا ایک بہت لاڈلے ہونے کا وہ انہوں نے شو کیا وہاں پہ. آقا علیہ السلام ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہیں. آقا علیہ السلام سے یہ روشنی ایمٹ ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں. یہ ڈفرینس ہے. یہ کامل ذات کی میں بات بتا رہا ہوں. شریعت آقا علیہ السلام کے پاس, نبوت آقا علیہ السلام کے پاس, رسول آقا علیہ السلام کے پاس, آقا علیہ السلام خاتم الانبیاء آقا علیہ السلام, یعنی واحد نبی ہیں جو اپنی زندگی میں کہہ سکے ہیں کہ
آج تم پر دین مکمل ہو گیا. کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکے, کیونکہ ان کا کام یہ نہیں تھا. یہ دین کی تکمیل ایک کامل ذات ہی کر سکتی ہے. مکمل دین مکمل کامل ذات کے اوپر آ سکتا ہے. مکمل کتاب کامل ہستی کے, وہ آقا علیہ السلام آ کے جو سٹیمپ کر رہے ہیں نا, اس سارے چین کو کلوز کر رہے ہیں. اور تصوف کا مطلب کیا ہے؟ دی ایکسس آف روح. آقا علیہ السلام عرش مولا پہ جا رہے ہیں, جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جل رہے ہیں, جہاں براق نہیں آگے جا پا رہا, وہاں آقا علیہ السلام اللہ کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ پیک ہے تصوف کی. وہ بھی آقا علیہ السلام کے پاس, شریعت بھی آقا علیہ السلام کے پاس, جنگیں بھی آقا علیہ السلام لڑ رہے ہیں. دس از وائی ہی از دا کمپلیٹ مین. اب ان کا کوئی سنت لے کے اس کے اوپر چل رہا ہے, کوئی ان کی طریقت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ان کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ان سے تصوف کی روشنی لینا چاہ رہا ہے, کوئی ان سے نبوت کی لائٹ میں دین سمجھنا چاہ رہا ہے. ہم ایک کوئی ایلیمنٹ بھی لے لیں تو ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں. بائی دا وے ہم ہیں نہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ مسلمان, آج کا مسلمان آقا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. آج کا مسلمان نعوذ باللہ استغفر اللہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. کوئی بھی شخص آج جو ہمیں سن رہا ہے اپنے بچے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیکھ کے تمہیں اپنا نبی یاد آ جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نبی کی سنت پہ ہے ہی نہیں. جو سچی بات ہے, مانتے نہیں ہے نا. ہمیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے. مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں ایمبیسڈر نہیں بن سکا اپنی زندگی میں اپنے نبی کا. مجھے دیکھ کے کوئی نان مسلم یہ نہ کہے کہ دریاب ایسا ہے تو اس کا نبی بھی ایسا ہوگا. نہیں, ہرگز ایسا نہیں. دریاب مرتے دم تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ اس کا نبی ایسا ہو. اب آتے ہیں میں آپ کے اوریجنل سوال پہ. دریاب آج میں تصوف سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کیونکہ دریاب کا عمل ریپرزینٹ نہیں کرتا علی اجویری کو, دریاب کا عمل ریپرزینٹ نہیں کرتا امام غزالی کو, دریاب کا عمل شیخ ابن عربی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. مجھے دیکھ کے ان تینوں ہستیوں کا نام نہیں آپ کو ذہن میں آنا چاہیے, حسن بصری کا نام نہیں آنا چاہیے, کیونکہ میرا عمل نہیں ہے, میری سوچ, میرا رجحان مجھے پسند ضرور ہے, کیونکہ میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہائیسٹ شیپ آف تھاٹ میں تصوف والے پائے جاتے ہیں. اب پیرلل والا سوال, شریعت وہ ہے جو تمام امت, تمام دنیا نے فالو کرنی ہے, کیونکہ وہ لا ہے, جورسپروڈنس ہے, قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون. اس کو شریعت کہتے ہیں کہ کس اصول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہے شریعت. یہ سب نے فالو کرنا ہے, عام ہو یا خاص. ٹھیک ہے. عقل مند ہے یا بیوقوف, پڑھا لکھا ہے یا جاہل, ان پڑھ ہے یا نابینا ہے یا گونگا ہے یا بہرا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی خوبصورت تر انسان بنایا ہے, جیسا بھی پریولیج اور انڈر پریولیج بنایا ہے, اس نے شریعت فالو کرنی ہے. وہ سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. یہ نبوت کا ایک سائیڈ ہے جو وہ شریعت دیتا ہے, جو ہمیں مل گئی ہے. اب آتے ہیں اسپرچویلٹی کے اوپر. اسپرچویلٹی سیکنڈ ڈگری ہے. سیکنڈ ڈگری کا مطلب کیا ہے کہ جس میں آپ نے نفس کو اپنے قابو کر کے, اس جن کو مسلمان کر کے, اس کی انرجی یوز کر کے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے مٹیریل ورلڈ سے. کیونکہ نفس کا مطلب سب کچھ ہی ہوتا ہے, اس میں کھانے کی خواہش بھی نفسانی خواہش ہو جاتی ہے. ہم ایک نوالا فالتو لے لینا تو وہ نفس کو گیا نوالا, وہ ہمیں نہیں گیا, وہ اس نے کروایا ہے. اس لیے آپ نے ہر کوئی چیز, ٹھنڈ لگ رہی ہے نا آپ کو, اور آپ نے جیکٹ کوئی مہنگی یا بہتر پہن لی ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بغیر جیکٹ کے بھی سردی میں سفر کر رہا ہے, تو یہ آپ نے اپنے نفس کو برا کیا. تو نفس کا پیسہ, مٹیریل, ایوری تھنگ نفس ہے, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. پورا قرآن اس چیز کے اوپر آیا ہے کہ نفس, یہ ہے سیکنڈ ڈگری آف ہائر گراؤنڈ فار اے ہیومن بینگ. تیسری ہائر ڈگری ہے تصوف. یہ پیرلل آپ کہتے ہیں نا, اب تو 3 چیزیں, یہ واقعی 3 پیرلل چیزیں ہیں. یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سیکنڈ ڈگری کے اوپر ہیں. یہ پہلی ڈگری سے, یہ اسی لیے کہتے ہیں نا آماں دی گل خاصاں دی گل آماں آگے, ایک جملہ ہے نا کہ عام خاصوں کی بات تم نے عاموں میں کر دی. میرے ساتھ, میرے اوپر بہت اعتراض ہے کہ دریاب خواص کی گفتگو کرتا ہے عوام میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خواص کی گفتگو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ خواص میرے فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. مجھے خواص کی گفتگو اچھی لگتی ہے. میں ایسے کسی بھی مائک کے آگے دیتا ہوں, جس کو پسند آئے گی, جس کو سمجھ آئے گی وہ رکھ لے, جس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ چھوڑ دیں. یہ 3 ڈگریز ہیں. ٹھیک ہے. شریعت جو سب پہ آئے گی, عام ہو یا خاص. اس کے بعد اسپرچویلٹی, یہ ان پہ آئے گی جو عام نہیں ہے. صحیح ہے. جو عام سے افضل ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور زیادہ دیا ہے. اور پھر ان سے افضل اور معتبر جو آئیں گے وہ آئیں گے تصوف والے. اور تصوف کے اوپر صرف اور صرف پھر اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام ہے. اس سے اوپر کوئی اور ڈگری نہیں ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. صحیح, یہ تو ہو گیا کلیئر.